السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 18ویں ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار ٹریلر کا یہ چھٹا منظر ایک مختصر مگر نہایت خوفناک لمحہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ سین ہے جو آنے والی قسط میں ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ منظر کا آغاز ایک گہرے اور خاموش جنگل سے ہوتا ہے۔ درختوں کے سائے زمین پر ایسے پھیل جاتے ہیں جیسے فضا میں کوئی خاموش خطرہ چھپا ہوا ہو۔ چند لمحوں بعد درختوں کے درمیان سے منگول سپاہیوں کا ایک گروہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ سپاہی جنگی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر سختی اور بے رحمی صاف نظر آتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہی صفاقی دکھائی دیتی ہے جس کے لیے منگول جنگجو تاریخ میں مشہور رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے چمک رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی خاص ہدف کی تلاش میں ہو۔ اسی دوران ان میں سے ایک سپاہی اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر نہایت سرد اور بے رحم آواز میں حکم دیتا ہے، سب کو مار دو۔ یہ الفاظ سن کر ماحول میں ایک عجیب سا خوف پھیل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں بلکہ آنے والے قتل عام کا اعلان محسوس ہوتا ہے۔ اس ایک جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن اب کسی بھی قسم کی رحم دلی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ منگول سپاہی کسی ترکمان قبیلے پر حملہ کرنے والے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عثمانیوں کے کسی خفیہ دستے یا اورہان بے کے اتحادیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوں، کیونکہ منگولوں کی موجودگی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ دشمن اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو چکا ہے۔ اگر واقعی منگول اور شاہنشاہ سردار ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہیں تو پھر یہ اتحاد عثمانیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ منظر اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے قسط میں جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اچانک حملے، گات اور خفیہ قتل بھی کہانی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں دشمن اپنی ظالمانہ حکمت عملی کے ذریعے عثمانیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اورہان غازی اس خطرناک سازش کو وقت پر باندھ سکے گا یا پھر دشمن کا یہ حملہ کہانی میں ایک بڑا نقصان لے کر آئے گا؟ ناظرین، اس کے بعد آنے والا منظر ایک ایسی رات کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں خاموشی کے پردے کے پیچھے ایک عظیم جنگ کی تیاری جاری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں حکمت عملی، بہادری اور تقدیر تینوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ منظر کا آغاز رات کی تاریکی سے ہوتا ہے۔ گنا اندھیرا پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اسی تاریکی کے درمیان بہت سی مشغلوں کی روشنی دکھائی دیتی ہے جو فضا میں لرزتی ہوئی آگ کی طرح چمک رہی ہے۔ جرکوتائی اور اس کے وفادار سپاہی ان مشعلوں کے درمیان موجود ہیں۔ وہ سب خاموشی کے ساتھ ایک مضبوط قلعے کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ قلعہ ہے کاراجہ حصار۔ سپاہیوں کے چہروں پر سنجیدگی اور عزم صاف نظر آتا ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ آنے والے لمحے ان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اورہان غازی اسی دوران آگے بڑھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی اعتماد اور عزم کی چمک ہوتی ہے۔ وہ اپنی سپاہیوں کی طرف دیکھ کر ایک مضبوط آواز میں کہتا ہے، ہم کاراجہ حصار کو ایک ہی رات میں فتح کر لیں گے۔ اورہان کے الفاظ سنتے ہی سپاہیوں کے دلوں میں ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک عہد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن منظر یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اچانک کہانی کا رخ دوسری طرف مڑتا ہے جہاں شاہنشاہ سردار موجود ہوتا ہے۔ اب ہمیں دشمن کی طرف کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور چیلنج کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ وہ ایک سرد لہجے میں کہتا ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو وہ یہاں آ کر دکھائے۔ یہ الفاظ دراصل ایک کھلا چیلنج ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دونوں طاقتیں ایک عظیم ٹکراؤ کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ یہ منظر واضح اشارہ دیتا ہے کہ آنے والی قسط میں کاراجہ حصار کے گرد ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ ممکن ہے کہ اورہان رات کی تاریکی میں ایک خفیہ حکمت عملی کے تحت حملہ کرے، یا شاید قلعے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہو جو جنگ کا نقشہ بدل دے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ جنگ صرف ایک قلعے کی فتح کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ جنگ عزت، اقتدار اور سلطنت کے مستقبل کے لیے لڑی جائے گی۔ اور جب سورج طلوع ہوگا تو شاید تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جا چکا ہوگا۔ ناظرین، اس ٹریلر کا نواں منظر ایک ایسی خفیہ گفتگو کو ظاہر کرتا ہے جو آنے والی قسط میں دشمن کے اصل منصوبے کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دشمن کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب اس نے اورہان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ منظر کا آغاز ایک سنجیدہ ماحول سے ہوتا ہے جہاں دو خطرناک دشمن ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دمرہان بے اور شاہنشاہ سردار۔ دونوں کے چہروں پر عجیب سا اطمینان اور غرور دکھائی دیتا ہے
جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ اب ان کا منصوبہ کامیاب ہونے والا ہے۔ دمرحان بے کی آنکھوں میں ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے اور وہ آہستہ مگر پر اعتماد لہجے میں شاہنشاہ سردار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اب اورحان کے پاس چھپنے کے لیے نہ کوئی راستہ بچا ہے اور نہ ہی کوئی ساحل۔ یہ الفاظ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دشمن کو یقین ہو گیا ہو کہ اس نے ہر راستہ بند کر دیا ہے۔ یہ جملہ دراصل ایک بہت بڑی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ دمرحان بے اور شاہنشاہ سردار نے مختلف طاقتوں کو ایک ساتھ ملا کر اورحان کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا ہو جس سے نکلنا آسان نہ ہو۔ ایک طرف بازنطینی فوج، دوسری طرف منگول جنگجو اور تیسری طرف بغاوت کرنے والے سردار۔ اگر یہ سب ایک ساتھ ہو جائیں تو کسی بھی سلطنت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دشمن نے شاید اورحان کے نقل و حرکت پر بھی نظر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے منصوبوں سے پہلے ہی واقف ہو چکے ہوں، یا شاید وہ اسے کسی ایسے مقام پر پنسانا چاہتے ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دشمن کو اپنی جیت کا یقین ہو جاتا ہے، اکثر اسی لمحے تقدیر ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ ممکن ہے کہ دمرحان اور شاہنشاہ سردار کی یہ خواہش وقتی ہو، کیونکہ اورحان غازی وہ سردار ہے جو ہمیشہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنی حکمت عملی اور بہادری سے راستہ نکال لیتا ہے۔ یہ منظر دراصل آنے والی قسط کے ایک بڑے تصادم کی تمہید ہے۔ ایک طرف دشمن کو یقین ہے کہ اس نے اورحان کو گر لیا ہے، اور دوسری طرف شاید اورحان بھی کسی ایسی حکمت عملی کی تیاری کر رہا ہو جو دشمن کے تمام منصوبوں کو ایک ہی لمحے میں تباہ کر دے۔ یہ منظر ایک ایسا لمحہ دکھاتا ہے جو دیکھنے والے کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے۔ یہاں سب کچھ ایک انتہائی سنسنی خیز اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں اورحان کی حکمت، بہادری اور عدالت کا حقیقی امتحان سامنے آتا ہے۔ منظر کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مہمد بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کاراجہ حصار قلعے سے تیزی سے باہر نکل رہا ہے۔ ہر گھوڑے کے قدم کے ساتھ گرد و نواح میں ہنگامہ اور شور پیدا ہو رہا ہے۔ سپاہیوں کے چیخیں، گھوڑوں کی چھاپ اور ہوا میں تلواروں کی جلملاہٹ دیکھنے والوں کو ایسے لمحے میں لے جاتی ہے جیسے وہ خود اس دوڑ میں شریک ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد اچانک نظر بدلتی ہے اور اوچی بے کو گہرے جنگل میں گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا ہے، خوفزدہ اور اپنے انجام سے بے خبر۔ وہ ہر قدم اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، مگر اورحان بے کی ہوشیاری اور چابکدستی اس کے لیے خوف کا باعث بن چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اورحان بے اپنی تیز رفتار گھوڑ سواری کے ساتھ اوچی بے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہر سانس میں انتقام کی شدت، ہر آنکھ میں فیصلہ کن جذبہ اور ہر ہاتھ میں انتقام کی تلوار نظر آتی ہے۔ اورحان کی آنکھوں میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اب نہ صرف عدالت قائم ہوگی بلکہ ظلم کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا بھی ملے گی۔ چند لمحوں کے اندر اورحان اپنی چابک کو اوچی بے کی گردن پر ڈال دیتا ہے اور اسے گھوڑے سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف دشمن کے لیے خوف کا سبب بنتا ہے بلکہ دیکھنے والے کے لیے ایک عمیق احساس پیدا کرتا ہے کہ انصاف کے لیے کبھی وقت ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اورحان کے ہونٹوں سے نکلتا ہے وہ پر اثر کلمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہ کہتا ہے، آج غم منانے کا نہیں بلکہ خوشی منانے کا دن ہے۔ یہ لمحہ دراصل ایک عہد، ایک فتح اور ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ نہ صرف اورحان کی طاقت اور حکمت کا مظہر ہے بلکہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ یقین بھی جگاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے دشمن کتنی بھی قوت والا کیوں نہ ہو۔ ٹریلر کا اختتام اسی سنسنی خیز اور پر اثر لمحے پر ہوتا ہے، لیکن دل میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں اورحان کس طرح تمام دشمنوں کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے فتح حاصل کرے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔